نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کی شفقت بے حد و بے انتہا، جس کی شفقت بے حد و بے انتہا، جس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا آپ کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کا آنا قانون فطرت ہے، اسی طرح یہ بھی ایک سنت الہی ہے کہ جب عالم دنیا میں ظلمت گمراہی اور تاریکی چھا گئی تو 12 ربیع الاول کو ایک ایسا نور نبوت طلوع ہوا جس کو رب کائنات نے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، والضحی، یاسین اور لا اقسم بہذا البلد جیسے القاب سے نوازا، جس کی صورت بے مثال اور سیرت لازوال بنائی۔ بے عیب رب کریم نے اپنے بے عیب محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کر پوری دنیا کے لیے رحمت بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رحمت انسانوں، حیوانوں، جنوں، چرند پرند، حیاتات، نباتات، فرشتوں اور زمین و آسمانوں کے لیے ہے۔ علی وقار، طائف کے واقعے سے کون واقف نہیں؟ احد کا منظر کس کے سامنے نہیں آیا؟ ایک طرف رحمت للعالمین اور دوسری طرف کوڑا پھینکنے والی عورت۔ کفار مکہ کی کوئی بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ آپ کو سخت سے سخت سزا دینا، مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دینا اور مدینہ طیبہ پر بار بار حملے کرنا، آپ کے وفاداروں اور جان نثاروں کو آگ کے انگاروں پر لٹانا، جو ناقابل معافی جرائم تھے، جو پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ کفار مکہ کسی معافی کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن تاریخ انسانی میں آپ نے حیرت انگیز کام کی۔ فتح مکہ کے موقع پر شہنشاہ رحمت نے سرداران نے قریش کے چہروں پر نظر رکھ کر کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اس وقت وہ ظالم بھی کھڑے تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ اس وقت وہ باش بھی کھڑے تھے جنہوں نے آپ پر سجدے کی حالت میں اونٹ کا اوجھ ڈال دیا۔ اس وقت وہ ظالم بھی کھڑے تھے جنہوں نے طرح طرح کے ظلم ستم کر کے قلب مبارک کو زخمی کر دیا۔ اس وقت وہ ظالم بھی کھڑے تھے جنہوں نے قاتلانہ حملے کر کے دندان مبارک کو شہید کر کے چہرہ انور زخمی کر دیا۔ اس وقت وہ درندہ صفت انسان بھی موجود تھا جنہوں نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر کے ان کا کلیجہ مبارک چبایا۔ قریش مکہ کے منہ میں جب کلیجے آ گئے تھے تو ان کو اپنے کیے ہوئے ظلم ستم ان کے دل میں دستک دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن اس خطرناک فضا میں شہنشاہ رحمت نے کائنات رحمت کا فتحانہ لہجہ بول اٹھا، لا تثریب علیکم اليوم، جو میں تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ آج کے دن کوئی بدلہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے کہ مفتوحہ علاقوں اور قوموں کو معاف کر کے اسلام کی بہترین سچائی ان کے دل میں ڈال کر اسلام میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس معلم انسانیت نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسان کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ ہوں لاکھوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لوگوں کو دیا پیغام محبت دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب آپ آئے تو آپ نے فرمایا بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ جب آپ آئے تو آپ نے فرمایا ماں کے پیروں تلے جنت ہے، باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اویس بن عامر قرن کے علاقے کا ہے،
کہیں مل جائے تو اسے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا ضرور کروانا۔ وہ اویس کوئی تابعی نہیں ہے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ سامعین محترم، جس دن اللہ رب العزت جلال میں ہوں گے اور تمام انبیاء علیہ السلام پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی، اور تمام انسان نفسی نفسی، تو میرے نبی کی رحمت دیکھیں، آپ فرمائیں گے امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت پر رحم فرما، یا اللہ میری امت پر رحم فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سیرت پر عمل کریں اور اسے ہر موڑ پر اپنانا چاہیے، اس سے ہماری کامیابی اور نجات کا سبب ہے۔ تھکی ہے فکر رسا ابھی مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا ابھی مدہ باقی ہے، میں تمام عمر پڑھوں مگر ابھی مدہ باقی ہے، وقت ہوا تمام ابھی مدہ باقی ہے، وما علینا الا البلاغ۔